السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کی ذات کے لیے اور بے شمار انقد درود و السلام سید الکونین رسول الثقلین امام القبلتین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ آج میں جو بتانے لگی ہوں وہ نماز کی اہمیت ہے، نماز وقت پر پڑھنے کی کتنی بڑی اہمیت ہے، کتنی بڑی نیکی ہے۔ میں جلدی آفس سے گھر آیا اور اماں کو کھانے کا کہہ کر وضو کرنے چلا گیا۔ مغرب کا وقت ختم ہونے والا تھا، جیسے تیسے وضو کیا اور نیت باندھ لی۔ دوران نماز بار بار اپنے گیلے چہرے کو اپنی کھلی آستینوں سے صاف کرنے لگا۔ رکوع میں جاتے خیال آیا کہ اماں کی دوائی تو لانا ہی بھول گیا۔ اب کسی پر بچوں کی فیس کے لیے پیسے بھی ATM سے نکالنے تھے۔ پھر سجدے میں چلا گیا تو وہاں بھی گھریلو ذمہ داریاں ایک ایک کر کے بار بار یاد آنے لگی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے نماز میں نیند کی جھٹکے آنے لگے۔ میں پھر گیا تھا، سجدے میں جاتے ہی نیند غنودگی کا آ گیا۔ نیند میں عجیب منظر دیکھا، لوگوں کا ہجوم ہے، ہر کوئی یہاں وہاں بھاگ رہا ہے۔ کچھ لوگ کاغذ تقسیم کر رہے ہیں۔ میرے پاس آ کر بھی ایک کاغذ تھما دیا گیا جس پر میرا نام لکھا ہوا تھا۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ تمہارا اعمال نامہ ہے، اب جا کر وہاں سامنے جمع کروا دو جہاں باقی سب جمع کروا رہے ہیں، پھر نام پکارا جائے گا فیصلے کے لیے۔ میں نے بھی جا کر کاغذ جمع کروا دیے اور لائن میں واپس آ گیا۔ اپنے نام پکارے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ نام پکارا جانے لگا، فلاں بن فلاں جنت، فلاں بن فلاں جنت۔ اب تیسرے نمبر میرا نام پکارا گیا، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یا اللہ اب کیا بنے گا؟ ساتھ ہی فیصلہ بھی سنا دیا گیا، جہنم۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ 2 قدم اور لوگ آئے اور مجھے گھسیٹنے لگے۔ میں پکارنے لگا، رکو رکو، شاید یہ کسی اور کا نام ہوگا، میرا تو جنت والوں میں سے نام آنا تھا، مگر مجھے غصے سے خاموش کروا دیا گیا۔ ہمارے ہاں فیصلے میں غلطی کا امکان بھی نہیں ہے۔ مجھے جہنم کی طرف گھسیٹا جا رہا تھا اور میں مدد کی بھیک مانگتا جاتا تھا۔ نہ میں جھوٹ بولتا تھا، نہ دھوکہ فریب دیتا تھا، نہ شراب پیتا تھا، نہ زنا جیسے کام میں ملوث تھا۔ پھر جہنم کیوں؟ مگر کوئی سننے کو تیار نہیں تھا۔ جہنم کی گرمی مجھے محسوس ہونے لگی۔ اندھیرے گھڑے میں مجھے دھکیلنے کو تیار کھڑے تھے۔ مجھے اچانک اپنی نماز کا خیال آیا۔ نماز نماز کہاں ہو تم؟ نماز بھی خاموش تھی۔ جہنم کی آگ کے شعلے مجھ سے لپٹنے کو بے چین ہو رہے تھے۔ مجھے جہنم میں دھکا دے دیا گیا۔ مجھے جیسے ہی دھکا دیا گیا، ایک سفید بزرگ جس نے فوراً میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے جہنم سے باہر کھینچتے ہوئے باہر نکالا۔ میں ڈر سے کانپ رہا تھا۔ پوچھنے لگا، آپ کون ہیں اور مجھے کیوں بچایا ہے؟ کہنے لگے، میں تمہاری نماز ہوں۔ میں غصے سے چلایا، اب آ رہے ہو جب میں جہنم میں ڈالا جا رہا تھا؟ اگر عین وقت پر تم نہ آتے تو میں تو چلا گیا تھا نا جہنم میں، پہلے نہیں آ سکتے تھے؟ بزرگ کہنے لگے، جیسے تم مجھے تاخیر سے پڑھتے تھے، کبھی وقت پر نہیں پڑھا کرتے تھے، ویسے ہی میں بھی تاخیر سے آیا ہوں۔ کبھی تم نے مجھے وقت پر پڑھا ہی نہیں تھا تو میں وقت پر کیسے آتا؟ میری اکھڑی اٹھی سانسیں اب قدرے بحال ہونے لگی۔ میری ماں نے آ کر مجھے سجدے سے ہلایا تو میں نے آنکھ کھولی۔ بیٹا خیر تو ہے؟ تم نماز پکار رہے تھے سجدے میں۔ میں حیرت سے خود کو
ٹٹولنے لگا کہ میں زندہ ہوں۔ پسینے سے شرابور ماں کے ہاتھوں کو چومنے لگا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگا جیسے دوبارہ نئی زندگی ملی ہو، اور میں نے پختہ ارادہ کیا کہ آئندہ نماز میں کبھی سستی نہیں کروں گا۔ اب میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں تو وہاں بھی نماز کی فکر رہتی ہے، کان ہر وقت اذان سننے کو تیار رہتے ہیں۔ اب میں لیٹ نہیں ہونا چاہتا نماز میں۔ میری بہنوں، جانے دنیا کے کسی کونے میں کیوں نہ پہنچ جاؤ، کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہو، زمین یہاں سے وہاں سے کیوں نہ کر دی جائے، بس یہ یاد رکھنا نماز اپنے وقت پر ادا کرنا ہے۔ صرف 1 منٹ ہی لگے گا، ہو سکتا ہے کوئی توبہ کر لے، اس میسج کو پڑھ لے، نماز کا پابند بن جائے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ پاک ہم سب کو وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے مختصر سی دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ پاک ہم سب کو نمازی بنا دے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو کامل ایمان نصیب فرما۔ یا اللہ پاک سچا یقین عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو حلال اور پاک رزق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہماری حلال روزی میں بے پناہ برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ پاک عاجزی کرنے والا دل تیرا ذکر کرنے والی زبان، تیرا شکر کرنے والی زبان عطا فرما۔ تیرے خوف سے رونے والی، تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد